اگر امام حسین کربلا کی طرف سفر نہ کرتے تو مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. میرے بھائی یہ بالکل آپ نے صحیح سوال کیا ہے, کیونکہ جو ظاہر. اچھا یہ میں ایکسس ہے مجھ کو, میں اس کو چلا رہا ہوں, میں جہاں ضرورت ہوگی جہاں تک میں چلاؤں گا پھر روک دوں گا, میں دیکھ رہا ہوں اس کو. علماء نے ہمارے اندر جو مشہور کیا ہے وہ اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا کہ آپ یہ جہالت شو کرتے ہیں. اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ بندہ پڑھو اصلی جنہیں کام پایا ہے. کربلا تو پروڈکٹ ہے اس غلط کام کی. کام تو اس دن خراب ہوا ہے نا جب حضرت علی کی خلافت ماننے سے انکار کیا گیا. سنا آپ نے, کام تو اس دن خراب ہوا ہے جب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو ماننے سے انکار کرا, اور اسی کا پروڈکٹ ہے کربلا. بس یہیں تک تاریخ تم کو پتا ہے, تھوڑا سا پیچھے چلے جاؤ, کیا دقت ہے, تھوڑا سا پیچھے جاؤ. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ معاملہ شروع ہوتا ہے قاتلین عثمان سے, عثمان رضی اللہ عنہ کو اگر قتل نہ کیا ہوا تھا, اگر تم کہتے خلیفہ نہ مانے تو سب ہوتا ہی نہیں. ہم کہتے ہیں اگر عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل نہ ہوا تھا, مالک اشتر جیسے گنڈوں نے قتل نہ کیا ہوتا, یا قتل کے بعد ان گنڈوں کو سزا دی گئی ہوتی, تو نہ جمل, نہ صفین, نہ کربلا کسی کو نوبت نہیں آتی. تو میاں تم جو ہے علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کے کیوں رک جاتے ہو؟ تھوڑا سا اوپر جاؤ. جب گالی دینا ہوتا ہے, برا بھلا کہنا ہوتا ہے, تو ابو بکر صدیق تک پہنچ جاتے ہو, اور تاریخ میں یہیں بریک لگ جاتا ہے. پروڈکٹ ہے یہ. یعنی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی جن لوگوں نے, ان کا اس صورتحال کا یہ پروڈکٹ ہے کربلا. اور اس کے اوپر یہ جو صورتحال پیش آئی جنگ جمل کی, جنگ صفین, یہ کس چیز کا پروڈکٹ ہے؟ یہ تو قاتلین عثمان کا پروڈکٹ ہے نا. ان گنڈوں نے اگر تیسرے خلیفہ کو شہید نہ کیا ہوتا, تیسرے خلیفہ کے گھر میں جا کے آتنک نہ مچایا ہوتا, تو جنگ جمل, جنگ صفین, یہ سب کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے واضح کیا کہ علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بننے کے لیے, یا ان کے خلیفہ کے مستحق ہونے کے لیے, خلافت کے لیے مستحق ہونے پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں, پوری امت کا اجماع اتفاق ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان گنڈوں نے جا کے جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا, ان کا خون بہایا, تو اس کے بعد یہ سارے معاملات آئے, اور خون بہانے کے بعد یہ دناتے ہوئے پھر رہے ہیں. اگر ان کو ٹھکانے لگا دیا جاتا تو نہ جمل نہ صفین کسی چیز کی نوبت نہیں آتی اس شخص کے اصول پر. تو یہ کہہ رہا کربلا نتیجہ ہے, وہ خلاف وہاں لے جا کے جوڑتا ہے. ابھی تک تو آپ روافظ سے جڑ رہے تھے نا. یہ جو 10 دن کی تقریریں ہوتی ہے, ہم لوگ بڑے جو ہے پریشان ہوتے تھے, بھئی یہ کربلا کا واقعہ, یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے کرتے یہ کیسے پہنچ جاتے ہیں معاویہ پر, کیسے پہنچ جاتے ہیں عثمان بن عفان پر, کیسے پہنچ جاتے ہیں اوپر. تو اب دیکھیے یہ بھی اوپر چلنا شروع کر دیا اس نے. بات ہو رہی کربلا کو لے جا کے کہاں جا رہا ہے, وہ خلافت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لے جا رہا ہے. وہاں کا پروڈکٹ ہے کربلا, وہاں کا پروڈکٹ ہے کربلا. ارے بھائی آپ اوپر جاؤ اور تھوڑا سا نیچے بیچ میں اسکپ کر دیا نا. اہل بیت کی جو ایک قربانی ہے, اہل بیت کا ایک بہت بڑا کردار ہے, کیا ہے؟ صلح حسن. صلح حسن. بھئی علی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی, جس کی تائید اللہ کے رسول نے کی. اب یہ کہہ رہا ہے کہ خلافت نہ ماننے کا پروڈکٹ. ارے بھئی وہ اختلاف جو بھی شروع ہوا, یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ بننے کے بعد جو کچھ شروع ہوا تھا, وہ سارا چیپٹر کلوز کر دیا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کر دیا نا, وہ سارے اختلاف کو ختم. پھر کہاں سے وہاں کا پروڈکٹ ہو گیا بھیا؟ یعنی خلافت علی کا پروڈکٹ کیسے ہو گیا؟ اس کو تو چیپٹر کلوز کر دیا تھا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور خلافت جو ہے دے دی تھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جس کی تائید مروی ہے صحیح بخاری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب کون سا معاملہ چل رہا ہے؟ اب کیسے اوپر کا یہ پروڈکٹ بن رہا ہے کربلا؟ یہ خلافت تو اہل بیت نے سونپی تھی نا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. آگے بڑھتے ہیں ذرا, اب ذرا دل تھام کے سنیے آگے کیا کہتا بندہ, ذرا غور سے سنیے گا, بہت دھیان لگا کے سنیے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اہل حدیث اہل بیت کو نہیں مانتے, یہ کتنا اہل بیت کو مانتے, ذرا آگے بڑھیے, غور سے سنیے. کام ادھر سے بگڑا ہے. یہ نہ لکھے کہ حضرت حسین نہ جاتے. حضرت حسین تو اس وقت گئے کہ جب پورا انتشار پھیل چکا ہوا تھا. حضرت حسین کو تو جھوٹے مکار, کون سا انتشار پھیلا ہوا تھا بتا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں یزید کی ولی عہدی کی بات کی, پورا عالم اسلام مان چکا ہے. یہ کیا جیسے 1000 علی مرزا کھڑے ہو جائیں, ایک سنگل روایت صحیح سند سے پیش نہیں کر سکتے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی شخصیت پر کوئی اعتراض کیا ہو, یہ کہا ہو کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے صحیح سند سے تاریخ تبری سے پیش کر سکتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. یزید کو امیر المومنین بھی کہہ رہا ہو, بیعت کے لیے بالکل راضی ہیں, لیکن ان غدار کوفیوں نے یہ نہیں ہونے دیا, آگے ان کو نہیں بڑھنے دیا. یہ ہم پیش کر سکتے کہ یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہے, ہم پیش کر سکتے, لیکن تیار نہیں اور انکاری کہ ہم نہیں کریں گے بیعت, یزید ایسا ہے ویسا ہے, انتشار پھیلا ہوا ہے,
یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کب کہا؟ تو کون سا انتشار پھیلا ہوا بتائیے؟ پورے عالم اسلام میں سب خلیفہ مان چکے ہیں، اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پہلے سے جو طے شدہ پلان تھا اس کے مطابق وہ خلیفہ بن چکا ہے، سب بیعت کر چکے ہیں. اور خود معاویہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں صرف دو شخصیت نے اختلاف کیا تھا، عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ان دونوں سے اختلاف صحیح سند سے ثابت ہے، لیکن اختلاف کس چیز سے تھا؟ یزید سے نہیں تھا، معاویہ سے تھا، اور ان صحابہ سے تھا جنہوں نے یزید کو خلیفہ بنانے کی بات کہی تھی. وہ بھی اختلاف، یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کا اختلاف اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا اختلاف، یہ اختلاف یزید سے نہیں تھا، یزید سے کوئی پرابلم نہیں تھا، بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو صحیح سند سے روایت ثابت ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی زندگی میں کیوں نامزد کر رہے ہیں؟ اگر آپ اکتا گئے ہیں خلافت سے تو کیا کیجیے، آپ ہٹ جائیے، یزید کو بٹھا دیجیے، ہم بیعت کر لیتے. یہ کہا تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اپنے بعد کیوں جو ہے نامزد کر رہے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد وہ بنے گا، ابھی بنا دیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بیعت کر لیتے ہیں آپ کے بیٹے کی یزید کی. تو آپ دیکھیے کہ جن صحابہ کرام نے اختلاف بھی کیا تھا، وہ اختلاف یزید کی شخصیت سے نہیں تھا کہ کوئی انتشار پھیل گیا، یہ آگے کوئی مسئلہ نہ ہو، یعنی یہ کوئی رسم نہ چل پڑے کہ بھائی باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد باپ، باپ کے بعد بیٹا. لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں حکومت نہیں، معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید، یزید کے بعد ان کا بیٹا معاویہ، اور چند سالوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد اس نے ریزائن کر دیا، اس کے بعد اس خاندان سے نکل گئی حکومت. سفیانی خاندان میں حکومت نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اسی خاندان نے قبضہ کر لیا، یعنی یہ نسل باپ کے بعد بیٹا بیٹے، جیسے ان کے ہاں جو 12 امام ہیں تو 12 امام ایک ہی جو ہے خاندان کے، ایک ہی فیملی کے وہ گناتے ہیں. حتیٰ کہ یہ آل عباس کو بھی نہیں مانتے لوگ، آل عباس سے بھی ان کا اختلاف چلتا ہے، جبکہ وہ بھی اہل بیت ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ سفیان کی خاندان سے، سفیانی فیملی سے یہ خلافت جو ہے منتقل ہوگی. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بنایا تھا تو ان سے اختلاف ان سے تھا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا. وہ اختلاف بھی صرف اس آئین سے تھا، اصول سے تھا، باقی کسی نہ معاویہ کی شخصیت سے اختلاف تھا نہ یزید کی شخصیت سے اختلاف تھا. پھر کس انتشار کی بات کر رہا بھیا؟ کون سا انتشار ہو گیا عالم اسلام میں؟ بتا، یزید کے خلیفہ بننے سے کون سا انتشار؟ کہاں خون خرابہ ہوا، کہاں قتل و غارت ہوئی، کہاں کچھ؟ کوئی انتشار نہیں ہوا، جھوٹ بول رہا ہے، کہیں پر کوئی انتشار نہیں ہوا. اسی لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کرنے کے لیے بھی تیار تھے، کیونکہ کوئی انتشار نہیں تھا. یہ انتشار برپا کرنا چاہتے تھے، یہ کوفہ والے انتشار برپا نہیں تھا، یہ برپا کرنا چاہتے تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. اس لیے ان لوگوں نے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. آگے بڑھتے ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ اچھے وارث رسول ہیں کہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، آپ کا بھائی صلح کر کے. دین کا، ذرا پھر سے سنیے گا، دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو میں بار بار کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا بغض رکھتے ہیں، سنیے گا اس کے زبانی. یہ جو سارے لوگوں نوجوانوں کو بیوقوف بنا کے رکھا نا کہ اہل حدیث اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، ابھی دیکھیے گا کیا بولتا ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ دین کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. سنا آپ نے؟ استغفر اللہ، آپ کا بھائی صلح کر کے سائڈ پہ ہو گیا. کون؟ کس کے بارے میں یہ بدتمیز بات کر رہا ہے؟ یہ اہل حدیث دیوبندی بریلویوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہ حسین کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ عنہما کے بارے میں بات کر رہا ہے. اس کی زبان دیکھیں، اس کی لینگویج دیکھیں کہ وہ بھائی صلح کر کے سائڈ ہو گیا، ہاں، یعنی کچھ نہیں کر پایا حسن، اب آپ کریں. یہ عزت ہے ان کے دلوں میں، بدماشوں کے دلوں میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم پوچھتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا علی کے بیٹے نہیں تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فاطمہ کے بیٹے نہیں تھے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آل علی میں سب سے، یعنی علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں، علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کی اولاد میں سب سے سینئر، سب سے بڑے، عمر کے لحاظ سے بھی، علم کے لحاظ سے بھی، فضیلت کے لحاظ سے بھی، نبی کے ساتھ صحبت کے لحاظ سے بھی، کارناموں کے لحاظ سے بھی، ہر اعتبار سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے ہیں. لیکن یہ بدماش نام کیسے لے رہا ہے، یعنی کس لہجے میں بات کر رہا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں کتنا بغض چھپا ہوا ہے. یہ اپنے آپ کو جو ہے ٹائٹل لگاتے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں. یہ محبت کرنے والے اہل بیت سے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کی ہے تب سے ان کے خلاف یہ لوگ بکواس کیے جا رہے ہیں. ان کی زندگی میں ان کو معاذ اللہ مذل المومنین کہا، ان کی زندگی میں ان کو الٹا سیدھا کہا، تانے مارے، خنجر مارا، زہر دیا، سب کچھ کیا ان کے ساتھ. اور آج بھی یہ لوگ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
یہ حسین کے نام سے پوری امت کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور حسین کے بڑے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ احترام ہے اس کے دل میں. ذرا پھر سے سنیے بندہ کیا کہتا ہے. جا رہا ہے آپ کا بھائی صلح کر کے جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. کربلا کے ہاں، بڑا بھائی صلح کر کے سائڈ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. ہاں، یعنی بڑے بھائی نے غلطی کی اور آپ بھی وہی کر رہے ہیں، یہ کہنا چاہتا بندہ. وہ صلح ہے جس کو اللہ کے نبی نے کس انداز سے ذکر کیا بتائیے. یہ بندہ اس صلح کا کس انداز سے، بات صرف حسن تک نہیں جاتی ہے، یہ بات اللہ کے رسول تک جاتی ہے. یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کو حسن کو اٹھایا اور کہا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور یہ بیٹا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے گا. یعنی اس صلح کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کی پسند وحی کے مطابق ہے، آپ کا پسند کرنا کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے رسول اس وحی کو اتنی اہمیت جان رہے ہیں، اور اس وحی کی جب اس اللہ کے نبی کی پیشین گوئی کے مطابق یہ بات پوری ہوئی تو اللہ کے رسول کے معجزات میں، دلائل النبوہ میں اس کا ذکر ہوتا ہے. حسن رضی اللہ عنہ کی اس صلح کو پوری امت نے سراہا ہے سوائے خوارج کے. تو یہ بندہ حسن رضی اللہ عنہ کی اس صلح کو جس کو اللہ کے رسول نے پسند کیا اور ممبر پر کھڑے ہو کے اس کا اعلان کیا، اتنی بڑی فضیلت بیان کی، یہ بندہ اس صلح کا تذکرہ کن الفاظ میں کرتا ہے؟ ذرا ایک بار پھر سے سنیے، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جو ہے وہ سائڈ پہ ہو گیا، آپ بھی خاموش ہیں. کربلا کے اسباب آپ دیکھیں، میں نے ایک ایک چیز کھول کے بیان کی ہے. تو یہ اسباب ہے، یعنی حسن جو ہے کربلا کے اسباب، یعنی اس کو لے جا کے جوڑ رہا ہے علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے، اور بیچ میں چونکہ اس کے لیے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے تو صلح کر لیا تھا، اس لیے حسن رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی کتنے جو ہے بے ادبی سے اور کتنے مطلب چھوٹے الفاظ میں حسن رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اس نے. کربلا تو ایک اینڈ رزلٹ ہے، ٹھیک ہے. سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے جس دن آپ نے سیدنا علی کو خلیفہ نہیں مانا. اور نہ وہ جو کچھ سٹارٹ ہوا وہ قتل عثمان سے سٹارٹ ہوا ہے، نہیں، یہاں سے نہیں شروع ہوا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا ہے. یہ تمہارے ڈوگی جاننا مالک اشتر، یہ تمہارے ڈوگی جان نے شروع کیا ہے سب کچھ. ان کو بچا رہے ہو، یہ لوگ اپنی ڈوگی جان کو بچا رہے ہیں. تمہارے ڈوگی جان کے کرتوت ہے، تمہارے ڈوگی جان کی وجہ سے اہل جمل، یہ جنگ جمل رجلٹ ہے تمہارے ڈوگی جان کی بدماشی کا. یہ صفین رجلٹ ہے تمہارے ڈوگی جان کے بدماشی کا. اس کے بعد تو صلح ہو گئی تھی، اس کے بعد کچھ نہیں فتنہ فساد ہو رہا تھا. فتنہ فساد کوفیوں نے شروع کیا، وہ اینڈ نہیں ہے، وہ شروعات ہے. جو کچھ شروع ہوا تھا تمہارے ڈوگی جان نے جو شروع کیا تھا، حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ختم کر دیا تھا، لیکن پھر دوبارہ اہل کوفہ نے اس کو شروع کیا. وہاں سے یعنی اس شخص کو جو تینوں خلفاء کے ساتھ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ چلتا رہا، جب اس کی باری آئی تو رون ڈال دی. یہ ادھر سے کام خراب ہوا ہے. بھائی کس نے رون ڈال دی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو سب کھڑے، سارے صحابہ کرام کھڑے ہیں، سارے صحابہ کرام ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. علی رضی اللہ عنہ سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن یہ ساری بدماشی تمہارے ڈوگی جاننے کی، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ یہ مالک اشتر ہے، اس نے جا کے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ مالک اشتر ہے، اس نے جا کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا پریشان کیا، اس بدماش نے کتنا پریشان کیا. بلکہ جب بصرہ کا حاکم بنایا عبداللہ، مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ کا حاکم بنا دیا، تو یہ بدماش مالک اشتر کیا کہتا ہے کہ اگر یہی سب کرنا تھا تو علامہ قتلنا ھذا شیخ، اس بڈھے یعنی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ ان کو ہم نے کیوں مارا. یہ کہہ رہا مالک اشتر کہ یہی سب کرنا تھا تو ہم نے کیوں مارا، اب یہی علی بھی یہی کر رہے ہیں. تو اس نے اشارہ دیا کہ اب علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی وہی کرنا ہے جو عثمان کے ساتھ کرنا ہے. یہ بدماش ہے نا. اس کے بعد میں وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملنے کا پلان بنا رہا ہے. بتائیے، پارٹی بدلنے کی بات کر رہا ہے. مالک اشتر جب دیکھا کہ ہمیں حکومت نہیں مل رہی ہے تو اس نے پلان کیا کہ معاویہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، علی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. کون علی کا ساتھ چھوڑنے والا، کون علی رضی اللہ عنہ کو پریشان کرنے والا؟ یہ مالک اشتر ہے. اس نے علی رضی اللہ عنہ کو پریشان کیا، اس نے سارے معاملات خراب کیے. یہ تمہارا ڈوگی جان ہے، اس کے سارے کرتوت ہے. جو کچھ رزلٹ ہے امت میں، اسی تمہارے ڈوگی جان کیے کرائے کا رزلٹ ہے. یہ جو ہے صحابہ کرام اس کے ذمہ دار نہیں، تمہارے ڈوگی جان ذمہ دار ہے.